بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اسے فروخت کریں، اسے بیچیں تھوڑی سی قیمت پر. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. ویل لہم مما یکسبون، ان کے لیے ہلاکت ہے بسبب اس کے جو وہ لوگ کرتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر چند دنوں کے لیے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو آپ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، تو اگر عہد لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ، بلکہ جس نے برا کام کیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں یعنی جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد و پیمان لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. وذی القربى والیتامى والمساکین، قرابت داروں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اس عہد و پیمان کے بعد تم پھر گئے، تم اس سے پلٹ گئے سوائے تم میں سے چند لوگوں کے. وانتم معرضون، اور تم نے اس سے اعراض کیا یعنی اس سے الٹے پاؤں بھاگ گئے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 سے 83 کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا. پہلی آیت یعنی آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک گناہ ذکر کیا، ان کا ایک جرم ذکر کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے، یعنی کوئی بات لکھتے تھے، اپنے من کی بات، اپنے دل کی، اپنے خواہش کے مطابق کوئی بات لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کا گناہ تھا. سبب گناہ کیا تھا؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کو فروخت کر سکے تھوڑی سی قیمت کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کی کتاب میں انہوں نے اس لیے خرد برد کیا، اس لیے اس میں تحریف کی، اس لیے اس میں چینجنگ کی، یا اپنے سے بنا کر کے کوئی بات اللہ کی طرف اس لیے اس کی نسبت کی تاکہ ان کو مالی فائدہ ہو، مالی نقصان نہ ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی آدمی قرآن کی آیت میں خود سے کوئی تبدیلی نہیں کرتا،
اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتا کہ آیت کے بجائے کوئی دوسری آیت لکھ دے، اس کی پاسبلٹی بھی نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں، لیکن اس پیغام کو، قرآن کے اس پیغام کو وہ چھپاتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا، کس وجہ سے؟ مالی نقصان ہو جائے گا۔ سمجھانا کیا ہے کہ مال کی محبت یہ پیغام الہی میں رکاوٹ بنتی ہے، پیغام الہی پر عمل کرنے پر رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے پچھلے بھی کئی درس میں نے کہا، بڑا مسئلہ ہے وراثت کا، کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنے بہن کو حصہ دینے کے لیے یا اپنے رشتہ دار جو اس میں حق ان کا بنتا ہے اسے نہ دینا پڑے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کی اس آیت کو یا اس پیغام کو عام کیا جائے یا اس کو مجھ پر نافذ کرنے کے لیے مجھ پر فورس کیا جائے، یہ میرے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ تو یہ مال کی محبت اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ کے پیغام سے دور کر رہی ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ باتیں خود سے گڑھ کر کے، اپنے سے بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس میں ان کا مال جا رہا تھا، ان کا مال لگتا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسی بات پیش کر دی کہ مال ان کا بچ جائے یا ان کا مالی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ان کا کرتوت، یہ ان کی کرتوت تھی، ان کا یہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا فویل، ویل ہے ان کے لیے۔ ویل کی تفسیر میں علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ہلاکت، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ ویل جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے۔ جہنم بہت بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جیسے یہ زمین اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، ابھی زمین میں الگ الگ جگہ کا الگ الگ نام ہے۔ پہلے تو یہ کنٹریوں میں تقسیم ہے، یہ بھارت ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یا یہ امریکہ ہے، یہ افریقہ ہے، جو بھی جس طرح سے بٹا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک ایک شہر میں بھی الگ الگ علاقے کے نام ہیں۔ تو ایسے ہی جہنم بھی اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اس میں ایک جگہ ایسی ہے یا ایک اسپیس ایسا ہے کہ اس کا نام ویل ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ جگہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، انتہائی ہولناک ہے، بہت ہی دردناک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دیکھیں ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ آیت شروع ہو رہی فویل للذین یکتبون الکتاب، پھر بیچ میں آیا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پھر تیسری مرتبہ آیا وویل لہم مما یکسبون۔ اس سے اس کی خطرناکی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈینجرس یہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے فائدے کے لیے اللہ کے پیغام میں تبدیلی کر دے، اللہ کے پیغام کو چھپا دے، یا اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے نہ آنے دے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا۔ اگلی آیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دوسرے جرم کا ذکر کیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، یعنی ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر چند دنوں کے لیے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے کہ چند دنوں کے لیے جائیں گے، یہ لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ جو روزے کی گنتی ہے، کتنا دن تمہیں رکھنا ہے؟ ایام معدودات، چند دن ہے۔ اس سے آدمی کو حوصلہ ملتا ہے کہ چلو تھوڑا سا ہے، کر لیتے۔ تو ان لوگوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور ان کی تسلی کے لیے یہ کہا کہ اگر جانا بھی پڑے گا تو تھوڑے دن کے لیے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ ان کا گناہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اگر پچھلے قوموں کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی مخاطب ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی ہمیں بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم ایسے مت بننا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے دل میں، دماغ میں شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے بالآخر تو ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو جنت میں تو جائیں گے ہی،
ظاہر سی بات ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اگر ہے آپ کے دل میں تو چاہے جتنے گناہ ہوں آپ کو بالآخر، ہم سب کو بالآخر جنت میں جانا ہے۔ لیکن اس طرح کی سوچ رکھنے کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ تو ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو بالآخر تو جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے بارے میں بتایا ہے، جو جہنم کا خوف ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے جو آیتیں نازل کی، اس کا پھر مقصد کیا ہوا؟ ظاہر سی بات اس کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جہنم کا لفظ ہی سن کر کے ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے کمزور انسان کہ ہم گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ہم بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے یا بغیر فین کے رہ نہیں سکتے، اور جہنم کے بارے میں شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے لاسٹ میں تو جنت میں جانا رہے گا۔ اس طرح سے دھوکہ میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے قوم والوں سے یہ کہا کہ اگر جہنم میں بالفرض محال جانا بھی پڑے تو چند دنوں کے لیے جانا پڑے گا، یہ ان کا جرم تھا۔ ہم سے شیطان کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے یا ہمیں کیسے غافل کرتا ہے کہ بالآخر گھوم کر کے ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، تو اس سے پہلے جو جہنم میں رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو دینی بھائیوں، یہ اتنا خطرناک ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، باقاعدہ پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ ہم دعا کرتے رہیں، یاد کریں اس دعا کو، کثرت سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کیوں دعا سکھلائی گئی؟ کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے، عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ عذاب النار، نار کی معنی آگ، آگ کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب، ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ یہ ہمیں دعا سکھلائی گئی کس لیے؟ کہ ہم ایک دوسری طرف یہ بھی سوچتے رہیں کہ اگر گئے بھی جہنم میں تو چند دنوں کو لے جائیں گے، نہیں، اس لیے سکھائی گئی کہ اتنی خطرناک بات ہے، کوئی جہنم میں اگر گیا تو بہت نقصان دہ چیز ہے اس کے لیے، بہت تکلیف دہ بات ہے، اس لیے اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا رہے آدمی، اور یہ دعائیں پڑھتا رہا ہے جس میں ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ ہم جہنم سے کیسے پناہ مانگے۔ دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے آگ سے بچا۔ ہمیں سکھلایا گیا کہ ہم اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہے کریں۔ تو دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول پر جو یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ان کا دعویٰ ہوا نا۔ کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی آدمی کوئی دعویٰ کرے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، وہ ثابت ہونا چاہیے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کا یہ دعویٰ رہتا تھا کہ ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو، قل کے معنی کہو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، تم نے اللہ سے ایسا کوئی وعدہ لیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جہنم میں چند دنوں کے لیے صرف ڈالوں گا تم لوگوں کو؟ اگر ایسا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد سے مکرتا نہیں۔ اگر اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ یہ وعدہ توڑے گا نہیں، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں کب ڈالے گا، کتنے دن کے لیے ڈالے گا، کسے ڈالے گا، کسے نہیں ڈالے گا، اس کا علم کسی کو نہیں۔ اسی لیے دیکھیے یہاں ایک غلط فہمی اور دور کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، جس سے بھی ہم سنیں اس طرح سے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ ہم تو فلاں پیر کے مرید ہیں یا فلاں بزرگ کے مرید ہیں تو اس لیے ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، یا ہمارے جو مرشد ہے، ہمارے جو پیر ہے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اپنے صحابی سے، جو صحابی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں دنیا میں تو آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں، دنیا میں آپ کی صحبت مجھے نصیب ہے، تو آخرت میں یعنی جنت، یعنی مرنے کے بعد جب آخرت محشر، میدان محشر اور اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے تو میں آخرت میں آپ کا ساتھی کیسے بنوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو کثرت سجود سے۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وہ چیز سبب بن سکتی ہے، وہ چیز سبب بنے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ میں رکھے گا۔ کیا پتا کہ عبادت تمہیں کرنی ہے، یہ نیک اعمال تمہیں انجام دینے ہیں تاکہ جنت میں جا سکو۔ تو یہ اس غلط فہمی میں جینا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی،
اور سارے اعمال سے آدمی خود کو دور رکھے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، انہیں اس دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار، کہ جس کسی نے بھی گناہ کا کام کیا ہو، واحاطت به خطیئۃ، اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر رکھا ہو، یعنی اس گناہ کے دلدل میں وہ پھنس گیا ہے، اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، اس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا، توبہ ہی نہیں کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان والے، یہ پچھلی آیت کافروں سے متعلق، مشرکوں سے متعلق۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی اس انداز کی آیتیں بہت ساری ہیں، یا یہ آیت کئی جگہ پر ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزوں کا ذکر ہے، جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ دیکھیے ایمان ہمارے اور آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے، یہ پروف ہوتا ہے عمل صالح سے، عمل صالح سے پروف ہوتا ہے۔ ہمیں کسی سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ محبت پروف ہوتا ہے کیسے؟ ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تب وہ پروف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ثابت ہوگا عمل صالح سے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے ہماری زندگی میں اور ہم کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن والے ہیں، تو وہ انتہائی کمزور ایمان ہوگا، بالکل کمزور ایمان۔ بلکہ اس حد تک علماء نے ذکر کیا کہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ آدمی سرے سے ایمان سے باہر ہو جائے، خارج ہو جائے، اور بس اسی دھوکے میں خالی جیتا رہا ہو کہ میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان والا ہوں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، نیک عمل، بہت سارے نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں۔ جہنمیوں کا بھی ذکر کر دیا، جنتیوں کا بھی ذکر کر دیا۔ جہنمی وہ جو گناہ کے، ہر طرح کے گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، اسی حالت میں مر گئے، شرک کے اندر، کفر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ جنتی لوگ ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں ایک چیز اور سمجھاؤں کہ پہلے جہنمی کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر جنتی کا ذکر کیا، جہنمی، جنتی۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا کہ اگر اس کی نہیں مانو گے تو برا انجام ہوگا، اور ایک میں اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا کہ اگر اس کی مانو گے تو جنت ملے گی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو شیطان کیسے بہکا دیتا ہے، ان سے شیطان کہتا ہے ارے اللہ تعالیٰ غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ دیکھیں ایک صحیح بات ہے لیکن اس کا مس یوز کرایا جا رہا ہے۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اس کو کہتے ہیں کہ ایک صحیح بات کہہ کر کے اس کے ذریعے کوئی غلط نتیجہ نکالنا ہے۔ تو شیطان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بے شک اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی اس میں شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن صرف یہی بات ذہن میں نہیں رہنی چاہیے، اس کے ساتھ یہ بات بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزائیں دینے والا ہے۔ تو پھر بیلنس برابر ہو جائے گا کہ اللہ کا خوف بھی دل میں رہے گا، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رہے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ سے امید بھی رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں۔ آدمی یا تو کچھ لالچ میں کام کرتا ہے اور یا تو کسی ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب دل میں رہیں گی تو ہم شریعت پر بآسانی عمل کر سکیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک ہی کو دل میں رکھا گیا اور دوسری چیز دل سے نکل گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اگر صرف خوف دل میں بسا لیا اور اس کے بعد آدمی گناہ کرتا گیا تو اب صرف خوف ہے دل کے اندر تو آدمی توبہ نہیں کرے گا، یعنی توبہ نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اب اللہ سے کوئی امید ہی نہیں رہ جائے گی، مایوسی میں چلا جائے گا آدمی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اس کے بعد آدمی توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹ کر آئے۔
اور اگر خوف دل سے نکل گیا، صرف یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، خوف دل سے نکل گیا تو پھر آدمی گناہ کی طرف بڑھ جائے گا کہ کوئی ٹینشن نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب دونوں رہیں گے تو زندگی کیسے چلے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر بندہ چلے گا، کبھی آدمی کوئی گناہ کرے گا، کوئی گناہ اس سے ہو جائے گا، بشر ہے، ہم سب انسان ہیں، اس سے کوئی گناہ ہوگا تو آدمی کو یاد آئے گا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے، تو بندہ توبہ کر لے گا، پھر سے راہ پر آ جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ بندے کے دل میں گناہ کا کوئی خیال آئے گا، وہ گناہ کرنے چلے گا تو اس کو یاد آئے گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، تو بندہ گناہ سے رک جائے گا۔ یہ زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے ہے کہ دونوں اللہ کی دونوں صفتیں جب آدمی یاد رکھتا ہے تو وہ زندگی میں آسانی سے آگے بڑھتا ہے۔ بہت گناہ کے بعد بھی بندہ اللہ سے صدق دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ رحیم رحمان، اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ان کو آپ گنوا کر کے اور پھر دھڑلے سے گناہ کریں، اس لیے نہیں بتایا گیا۔ تو یہ بات یہاں سے نکلی، مجھے جو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، میں انشاءاللہ وہ رک کے ٹھہر کے بتاؤں گا کہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے جس کو کہتے ہیں ترغیب ترہیب۔ ترغیب کے معنی رغبت دلانا، شوق دلانا، امید دلانا، اور ترہیب کے معنی ڈر، دل میں ڈر پیدا کرنا، دل کے اندر خوف پیدا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اپنے بندوں سے خطاب کا، کہ کبھی اللہ تعالیٰ ڈر دلاتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ شوق دلاتے ہیں۔ نہ ڈر کا پہلو غالب آ جائے، نہ شوق کا پہلو غالب آ جائے، دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے آدمی کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی چلے، اگر گناہ ہو جاتے تو بندہ اللہ سے توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی لوگ ہیں، هم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق کے معنی وعدہ، عہد و پیمان لیا، ان سے یہ پکا وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت کرو گے صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس بات کا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ دوسرا وعدہ کیا لیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، وذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے۔ اس طرح یہ 5 اور 3 8 وعدے اس میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ ہر وعدہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اس کی سماج میں بڑی ضرورت ہے، انسانی زندگی میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ ہے توحید۔ توحید کہ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص کی جائیں، مرادیں اللہ سے مانگی جائے، مصیبت میں مشکل کشا اللہ کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ ہمیں جو بھی عبادت کرنی صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر طرح کی مصیبت سے نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر طرح کے حالات میں ان حالات سے باہر نکالنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہماری زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دعائیں صرف اللہ سے مانگی جائے، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارا جائے، یہ ہے توحید۔ اس کے بعد حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ دیکھیے ترجمہ تو آج میں نے کر دیا ہے، لیکن اس ٹکڑے پر وبالوالدین احسانا، اس پہ میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، اور اگلے درس میں اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ والدین، پہلے آپ یہ سمجھے والدین کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک تصور آنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ، اب ماں کیا ہے
اور باپ کون ہے؟ وہ دکھنے میں تو دو انسان ہیں، ماں ایک انسان ہے، باپ ایک انسان ہے، لیکن یہ ماں ہونا بہت ساری ذمہ داریوں کا نام ہے، باپ ہونا بہت ساری ذمہ داریوں کا نام، جو یہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ماں کا ذکر کیا، حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اسے اٹھایا، یعنی اپنے پیٹ میں، بچے کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تکلیف اٹھا کر کے، یعنی جس وقت جتنے دیر ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے ماں کو تکلیف رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس بوجھ سے ماں محبت کرتی ہے، ایک فیلنگ رہتی ہے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، میری بیٹی آنے والی ہے، اس سے محبت، ایک بوجھ لے کر کے چلنا اور اس سے محبت کرنا، یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے ہمارے اوپر احسان کا، جو ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر کرتے ہیں، بطور خاص ماں۔ پھر بڑی تکلیف جھیل کر کے، بڑی شدت کے ساتھ، ایک اچھے گمان، ایک اچھی امید میں ماں بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی وہ جو درد ہوتا ہے وہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس کو جھیل کر کے اللہ رب العالمین فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف اٹھا کر کے وہ وضع کرتی ہے، یعنی ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ 30 مہینے لگتے ہیں اس کی پیدائش سے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے اس کو لے کر کے، اور اس کے بعد اس کو دودھ چھڑانے تک 30 مہینہ، یعنی 12 دونا 24، 2 سال یہ مکمل، اور پھر 6 مہینے، اور 2.5 سال ایک بچے پر ماں صرف کرتی ہے، جو بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو ماں کا خون پیتا ہے وہ، اور یہ سب ماں برداشت کرتی، ابھی پتہ نہیں ماں کو کہ آگے چل کر کے بچہ میرے ساتھ کیا کرے گا، سب اچھی امید میں، اچھی تمناؤں میں، اچھی آرزوؤں میں کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم سب، میں سمجھتا ہوں اس میں یعنی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ہم کسی کے باپ ہیں، ہماری بیوی اور ماں ہے، یہی سب ہے نا فیلنگ، ہمارے دل کے جذبات یہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایک اچھی امید۔ اور اس کے بعد بھی یعنی 15 17 18 سال تک ماں باپ اپنی ہر طرح کی قربانی، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بچے بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے راتوں میں جاگتے ہیں، اپنا ہر کام چھوڑ کر کے پہلے ان کی کیئر کرتے ہیں، یہ ساری تکلیفیں ایک اچھی امید میں کرتے ہیں۔ 20 سال تک ایک انویسٹ ان کا ہوتا ہے اچھی امیدوں کے ساتھ، اور اس کے بعد 20 سال بعد، 22 سال بعد، 25 سال بعد ایک بیٹا ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دے، تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ یعنی اس تکلیف کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ 20 سال تک آپ نے کسی چیز پہ محنت کی ہو اور اس کا پھل آپ کو نہ ملے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، جو خالق حقیقی ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس دنیا میں ہماری پرورش، ہمارے جسم کی حفاظت، ہمیں کھانا پانی دینا، یہ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اپنے فوراً بعد۔ ہمارا خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس کیفیت میں بھیجا تھا، وہ بھیج کر کے پھر حوالے کس کے کر دیا؟ ماں باپ کے، جنہوں نے ہمیں ایسی حالت میں سنبھالا ہے کہ اگر ہمیں کہیں کسی گلی میں پھینک دیتے تو کتے بلی کھا جاتے، چوہے کھا جاتے ہیں، لیکن اس حالت میں ماں باپ نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سنبھالا ہے، کیونکہ ان کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے، ایک اچھی امید ہوتی ہے، اور پھر سب کچھ جو کچھ ہے ہم اگر ماں باپ ہیں تو خود ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں جھیل کر کے ہم اپنے بچے کو پال رہے ہیں۔ ایک عمر پہنچنے کے بعد پھر بچہ منع کر دے یا بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر نہ کرے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ دینی بھائیوں، ایسے ہی بالکل آیت سورہ اسرائیل میں بھی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اس کی کرو، یعنی صرف اللہ کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً کس کا حق ذکر کیا؟ والدین کے حق کا ذکر کیا۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث پیارے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، کیا میں تم لوگوں کو اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں بھی، جو ایک دم بڑے بڑے، جس کو ہم ٹوائلسٹ کہہ سکتے، ایک دم لمبے لمبے، ایک دم بڑے بڑے گناہ جو ہیں، کیا میں وہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا
تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ پہلا گناہ کیا بتایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے فوراً بعد کیا بتایا؟ حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان ہونا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ حقوق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ دینی بھائیو، یہ ماں باپ کا کیا درجہ ہے، وہ اس کی وہ اہمیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی۔ اب آئیے اس ٹکڑے کی وضاحت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ایک فقہ ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور احسان کرنے کی جب آپ سوچ لیتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آنے لگیں گے کہ ہمیں احسان کیسے کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ تمہیں احسان کیسے کرنا ہے۔ وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ تمہیں جب بوڑھے حالت میں ملے، بوڑھے ہو گئے ہوں، تمہیں ملے، ان میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو جب وہ بوڑھے ہو گئے۔ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ذکر کیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے؟ ان کی ایج کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہمارا بچہ آتا ہے نا، ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہے، بہت ڈسٹرب کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، لیکن وہ بچہ ہے، اس لیے ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں، کبھی کبھی نقصان بھی کر دیتا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں بولتے۔ کیوں؟ بچہ ہے نا، وہ چھوٹا بچہ ہے، کبھی اس کو کچھ ہم نے کہہ بھی دیا تو پھر اس کو منا لیتے ہیں، اس کو پھر سے خوش کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ ہے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ بڑھاپے کی حالت میں تم میں سے کوئی ملے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ماں باپ ہٹے کٹے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بطور خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب تمہیں ان کے ساتھ کیسے ان کی رعایت کرنا، کیسے ان کا خیال رکھنا، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کا آگے ذکر ہے۔ لیکن یہاں علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک ملے یا دونوں ملے، اور بڑی پیاری تفسیر کی ہے ایک مقرر نے، ایک شیخ نے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر کیا پھر دو کا ذکر کیا، تو ایسا کیوں ہے؟ پہلے ایک پھر دو، جبکہ ہوتا موسٹلی ہوتا یہ کہ دونوں ملتے ہیں، پھر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تو ایک ہی بچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ذکر کیا کہ تم میں کو ایک ملے یا دونوں ملے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ماں باپ میں سے اگر دونوں ہیں، بے شک دونوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ملے تو اب وہ ہماری توجہ کے اور زیادہ مستحق، کیونکہ ان کا جوڑا ٹوٹ گیا، ان کا جوڑا ٹوٹ گیا ہے، ماں ہے باپ نہیں، یا باپ ہے تو ماں نہیں، تو وہ دونوں ایک ساتھ میں رہتے تھے، اپنی خوشی شیئر کر لیتے تھے، کوئی کسی بات پہ ڈسکس کرتے رہتے، کچھ نہیں تو ایسی باتیں کرتے رہتے تھے، اس سے آدمی کا دل ہلکا رہتا ہے، اس کو اتنی زیادہ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک ہی رہ گیا، اب سے ماں رہ گئی، ماں کی ایج کا گھر میں کوئی نہیں ہے، ان کا جو ساتھی تھا، جیون ساتھی، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اب اپنی خوشی کس کو بتائیں، اپنا غم کس کو بتائیں، اپنی تکلیف کس کو بتائیں، ان کا ہنسنے کا دل کہہ رہا کس کے ساتھ ہنسے، بات کرنے کا دل کہہ رہا کس سے بات کریں۔ یہ ساری پرابلمس ہیں، یہ ساری پریشانیاں ہیں جن کا بسا اوقات بچے خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم انہیں جھڑکو نہیں۔ اچھا، آدمی جھڑکتا کب ہے؟ کہ کہیں ذہن اور مشغول ہے، کسی چیز میں بزی ہے، یا آدمی کسی کو ناپسند کر رہا ہے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، یا اس کا جو وہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا نہیں ہے، تو آدمی جھڑک دیتا ہے، کہہ رہے ہٹو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہو کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تم کو جھڑک نہیں سکتے ہو، جھڑک نہیں سکتے ہو، ان کی غلطی کے باوجود بھی، ان کی غلطی کے باوجود بھی ایسا ہوگا کہ ماں باپ کوئی ایسی بات کہیں جو آپ کو ناپسند لگے، ماں باپ کو ایسے، اسی لیے پہلے ایج یاد دلایا کہ وہ جس عمر میں ہے بالکل آپ اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جھڑکیں گے نہیں، آپ ان کو
تکلیف نہیں دیں گے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور یہی نہیں، اب جب آپ کو ان سے بات کرنی ہے تو بہت پیارے اسلوب میں، بہت پیارے انداز میں ان سے آپ کو بات کرنا. وقل لهما قولا کریما، قول کریم مطلب میٹھی بات، پیاری بات، بھلی بات آپ ان کے سامنے رکھنا ہے. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو بچھائے رکھو. اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا گیا کہ ان کی خدمت میں اپنے آپ کو سرنڈر رکھو کہ ہاں میں خدمت کے لیے حاضر ہوا. اب ماں باپ کو اگر ہماری خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت ہم کب کریں گے؟ جب ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں، ایک کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ میں، یا اس کے ماں باپ خود ہی منع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، آپ شہر میں جا کے آباد ہو گئے، یہاں میرے دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے، کوئی خیال رکھنے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان کو اگر ضرورت ہے تمہاری اور اس کے باوجود بھی تم اپنا آرام سے رہ رہے ہو یا ہم اپنا آرام سے رہ رہے ہو، ماں باپ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ. یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ جب اپنا گھر بنانے کی سوچتے ہیں کہ لاؤ ہم اپنا گھر بنائیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا گھر ہو گیا اور میرے بچوں کے لیے ہو گیا، اس میں ماں باپ کو نہیں جوڑتے ہیں کہ یعنی ایک بیڈ روم کا گھر لے لیتے ہیں. وہ خیال ہی نہیں آتا کہ ماں باپ کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان پہ ہمیں کیا کیا چیزیں ادا کرنی ہے، کس طرح سے ان کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، کس طرح سے ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس پر الحمدللہ میری ایک پوری تقریر ہے جس میں سارے پہلوؤں پر میں نے کوشش کی ہے کہ بات آ جائے. انشاءاللہ اس کے لنک میں شیئر کر دوں گا اور جیسا موقع ملے اسے آپ لوگ سن سکتے ہیں. اب یہاں آگے بڑھتا ہوں ایک بات اور کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم روپیہ پیسہ تو بھیج دیتے ہیں، ان کا خرچہ تو بھیج دیتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو ضرورت کس چیز کی. کبھی آدمی بھر پیٹ کھانا کھایا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے لا کے بریانی پیش کریں کہ لیجیے کھا لیجیے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بریانی میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی، کوئی دلچسپی نہیں. اور کبھی ایسا ہے کہ آدمی بھوکا ہے، آپ اس کے سامنے دال روٹی رکھ دیں، آپ اس کے سامنے چٹنی روٹی رکھ دیں تو بھی بڑے شوق سے کھائے گا کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے. اب یہ سمجھیے اب کہ ہمیں یہ پتہ لگانا کہ ہمارے ماں باپ کو ضرورت کس چیز کی. روپے پیسے بے شک زندگی میں ضرورتیں بہت ساری پوری ہوتی ہیں، لیکن کبھی ماں باپ اس لیے ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا سامنے رہے، ہم اس کا دیدار کر سکیں، ہم اس کے ساتھ رہ سکیں، رہنے کے لیے ترستے ہیں. تو اگر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں رہیں تو آپ کوشش کریں، بلکہ بھرپور کوشش کریں، چاہے کچھ مالی نقصان بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں یا ان کے ساتھ جا کر کے رہیں. یہ واجب ہے، یہ حق ہے. جیسے وہ آپ کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے آپ کے بچپنے میں، ایسے ان کو بڑھاپے میں آپ رکھیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، آپ پوری کوشش کریں. یہ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا، آپ بہت مجبور، لاچار، بے بس ہیں، تو اس سے ان پر بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہم بہت جلد ہی ایک ساتھ میں ہو جائیں گے، اور اس کی جو بھی شکل ہے اس کے لیے آپ پوری کوشش کرتے رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ میں بھی رہتے ہیں لوگ، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بس صرف ایک چھت کے نیچے ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ میں بیٹھتے نہیں، ان سے بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں کبھی ان کی توتلی زبان سے ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، پھر بھی ہم 4 مرتبہ سنتے ہیں. ہاں کیا بولا بیٹا، کیا بولا، ہاں بیٹی کیا کہہ رہی ہو، 4 مرتبہ سنتے ہیں. اچھا اگر وہ بول لے ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر سے ایسا ہی سنتے ہیں، مزہ لینے کے لیے یا اس میں ایک خوشی محسوس، پھر سے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. تو یہی تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا. اب ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو پھر سے سنیں، ان کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. دیکھیے تنہائی ایک عذاب ہے، اسی لیے تو لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تنہا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وہاں کے کھانا نہیں دیا جاتا، وہاں پانی نہیں دیا جاتا، ہاں گھر کے جیسا نہیں دیا جاتا، لیکن اس کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. لیکن جیل میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو تنہائی کا احساس ہو، اپنوں کی تنہائی کا احساس، کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، میری بیوی نہیں، بچے نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی نہیں. وہ عذاب، وہ ایک سزا ہوتی ہے جو جیلوں میں دی جاتی ہے. یعنی مینٹلی آدمی اس کی وجہ سے بہت افسوس اور بہت تکلیف میں رہتا ہے. تو ہمارے ماں باپ ایک چھت کے نیچے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم نے سوچا خرچہ پانی دے دیا، کھانا پانی دے دیا اور دوا لا کر کے دے دیا، ان کے کپڑے وپڑے لا کے دے دیے، بس پورا ہو گیا.
دینی بھائی بہت غلط فکر ہے، بہت غلط فکر ہے. ہم آج ہی توبہ کریں اس چیز سے، اور ایک ٹائم فکس کریں، ایک ڈیٹ، ایک وقت فکس کریں کہ مجھے اتنے دیر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، اتنے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا ہے. دیکھیے اگر ہم آج ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. وہ دیکھیں گے نہیں نا، وہ ہمارے بچے دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور یہ بھی کوئی ضروری کام ہے جو ہمارے ابا بہت دھیان سے کرتے، بہت توجہ سے کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کی عمر ہوگی وہ بھی نہیں دیکھیں. لیکن اس وقت ابھی تو ہم ایک بھیڑ میں ہیں، ایک بھیڑ مطلب ہمارے ساتھ آفس کے کلیگ ہیں، ہمارے الگ سے فرینڈس ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ بہت سارے دوست یار ہیں، اور پھر ہماری اہلیہ، ہمارے بچے ہیں، اس میں مگن ہیں ہم. لیکن زندگی کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب یہ ایک ایک کر کے چھوٹتے جاتے ہیں، عمر ہو جاتی ہے، دوستوں کی وفات ہو جاتی ہے، دوست مر جاتے ہیں یا مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے زندگی میں چلے جاتے ہیں. یہ سارے لوگ کم ہوتے ہیں، اور کم ہوتے 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 آپ یا ہم ایک کمرے میں سمٹ جائیں گے. اب اس وقت ضرورت رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کر کے بیٹھے، کوئی آ کر کے بات کرے. یہ ایک خاص پہلو ہے جس پہ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یا بیٹھے بھی ہیں تو موبائل میں لگے ہیں، بیٹھے بھی ہیں تو کسی اور کام میں لگے. ہمارے سارے کام امپورٹنٹ ہے، یقیناً امپورٹنٹ، لیکن انہی اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو ہم سے مس نہیں ہو سکتا، جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خاص طور پر جب ماں باپ میں سے کوئی ایک رہ جائے تو بہت اچھی طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے. دونوں ہیں تو بھی ان کا خیال رکھنا ہے. ان کی بے سود باتیں، بے فضول یعنی فضول باتیں جس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں، وہ بھی ہم بغور سنیں، دھیان سے سنیں. ان کے پرانی جو ان کی زندگی گزری ہے اس سے متعلق کوئی بات بتا رہے، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات بتا رہے تو ہم سنیں. جب انہیں تھوڑا سا بھی وقت دیں گے نا تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ پورے دن کی تھکاوٹ ان کی دور ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے ہم ان کو وقت ضرور دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وذی القربیٰ، رشتہ داروں. دیکھیں رشتہ دار تو ماں باپ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو الگ سے بیان کیا، ماں باپ کو الگ سے بیان کیا کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے، ماں باپ زیادہ اہم ہے. اس کے بعد ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے خیر خیریت لیتے رہیں، ان کو اگر ہماری ضرورت ہے ہم ان کی ضرورت پوری کریں، جس حالت سے بھی ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایسے وہ آئیں تو ان کا ادب و احترام کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کریں، ان کی زیارت کے لیے جایا کریں. ایسے ہی اگر وہ کہیں دور پر ہیں، ہم بار بار جا نہیں سکتے، تو کم از کم فون پر ان سے بات کر لیا کریں. یہ قرابت داری، یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جائیں، جو بھی ہو سکے. ہم سب سمجھدار ہیں. آگے اللہ نے فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یتیم مطلب جس کے ماں باپ جس کا باپ نہیں ہے. یتیم مطلب وہ بچہ جس کے باپ کی وفات ہو گئی ہے. تو ہمارے آس پاس میں جو بھی یتیم بچے ان کا خاص خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اشارہ کیا اللہ کے نبی نے کہ میں اور یتیم کے کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہی رہیں گے. ایسے قریب اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی رہیں گے ہم لوگ جنت میں. کون؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے. تو بہت بڑا ثواب ہے. ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے جان پہچان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کا خیال رکھے جس طرح سے بھی اس کو ضرورت ہو. والمساکین، اور مسکین. مسکین کا مطلب کہ ایسا شخص جو کچھ کاروبار تو کرتا ہو یا کچھ سروس وغیرہ کرتا ہو لیکن اس کا خرچ زیادہ ہو، انکم کم ہو، خرچ زیادہ ہو. وہ لوگ مانگتے نہیں، بھیک نہیں مانگتے، لیکن بیچارے ایک بڑی تکلیف سے، بڑی پریشانی سے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. بند مٹھی سے ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. اب اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جہاں جن کی سیلری 10,000 12,000 15,000 ہے، وہ بڑی مشکل سے بیچارے اپنا گزارا کر رہے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز دے رکھا ہے تو ہم ان کو ہدیہ دے دیں، ان کو تحفہ دے دیں، اور یہ کام ریگولر کرتے رہیں. اس سے ایک تو ہماری انکم میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نمازے کا دے گا بھی، اور دوسرے ایک طرح کی خوشی کا احساس ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ دوسروں کے کام آ کر کے ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں. دیکھیے بات کرتے کرتے آدمی بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، گناہ کی باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے، مومن بھی نہیں کہا، مسلمان بھی نہیں کہا، جس کسی سے بھی بات کریں اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، نرم لہجے میں پیاری بات کریں. اس بات کے ہم سب پابند ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تم سے وعدہ لیا گیا تھا، یہ سب عہد و پیمان تم سے لیے گئے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم پھر گئے، تم ان وعدوں سے مکر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِنکُم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں.
یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس پر عمل کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قدر کتنی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں تھوڑے سے لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ تھوڑے سے لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے تھے، لیکن ان کی اکثر لوگ بھٹک گئے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری دلیلیں بھی موجود ہیں کہ کبھی کوانٹٹی دیکھ کر کے کسی کے حق پر ہونے یا باطل پر ہونے کو ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ حق پر ہیں کیونکہ یہ لوگ زیادہ لوگ ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ بھی حق پر ہو سکتے ہیں۔ حق پر کون ہے اس کے لیے دلیلیں دیکھی جانی چاہیے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا اتنے سارے لوگ ہیں تو یہ حق پر ہی ہوں گے۔ بہت سارے لوگ گمراہی پر بھی ہو سکتے، بہت سارے لوگ حق پر بھی ہو سکتے، تھوڑے سے لوگ گمراہی پر بھی ہو سکتے، تھوڑے سے لوگ حق پر بھی ہو سکتے۔ تو اس کو دلیلیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ کوانٹٹی دیکھ کر کے ہم چیک کریں کہ حق پر ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم لوگوں نے اعراض کیا، یعنی اس بات سے تم دور بھاگ گئے۔ تو اس آیت میں ہمیں بہت سارے باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں ایک آخری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ بھی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ کسے؟ بنی اسرائیل کو۔ ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا۔ دوسری آیتیں موجود ہیں، دوسرے احادیث موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ امت محمدی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں کو حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سماجی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ورنہ اس کا نقصان ہم ہی کو ہے۔ اس سے انسانی زندگی ہی پریشان ہوگی، انسان ہی اس سے پریشان ہوں گے۔ ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے ہم تو جب ہم ماں باپ بنیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا نا، ہماری زندگی پریشان ہوگی۔ اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں ہماری زندگی آسانی سے گزر سکے۔ تو یہ آج کے تفسیر میں یہ باتیں ذکر کی گئیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ بہت ہی شارٹ میں، آج وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں یہ بتاؤں کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں دین کے نام پر اپنے من سے کوئی بات بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں خام خیالیوں میں نہیں جینا چاہیے، غفلت میں نہیں جینا چاہیے کہ ارے جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے، ایسا نہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا ہتھیار ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اس سے نکلیں، نیک عمل کریں، نیکی کی طرف بڑھیں، اور اچھے عمل کر کے اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ بد عملیوں گناہوں میں اس لیے نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایک تیسری چیز سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دل میں خوف بھی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید بھی رکھنی ہے۔ نہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ مایوس ہو جائیں کہ اب تو ہم جہنم میں ہی چلے جائیں گے، اور نہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید رکھنی ہے کہ پھر ہم نڈر ہو جائیں کہ اب دھڑلے سے گناہ کرو، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے۔ بلکہ بیلنس رکھیں، گناہ کرتے وقت گناہ سے پہلے ڈر ہونا چاہیے، لیکن اگر کبھی ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے امید رکھ کر کے اس پر توبہ کرنا چاہیے، اسی گناہ میں پڑے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں جو چیز سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہمیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہمیں خاص طور پہ یہ سیکھنے کے لیے ملا کہ ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا۔ ایسے ہی یہ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے یہ بات بھی ملی کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں امت محمدیہ ہم ہی لوگوں کو نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نماز ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو یہ اسلام کے دو رکن جن کا یہاں ذکر آیا، بہت ہی اہم رکن ہے جو پچھلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسی یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کسی کے حق پر ہونے کے لیے کثرت دلیل نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ تو حق پر ہی ہوں گے، وہ حق پر ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے اس وعدے کو نبھا رہے تھے قلیلاً، وہ کتنے تھے؟ تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو یہ باتیں سیکھنے کے لیے ملی۔ ایک بات اور سیکھنے کے لیے ملی کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کچھ وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور عمل کر رہے ہیں تو فرشتے آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے، یعنی ہماری وفات کے وقت، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور وہ کہیں گے وابشروا بالجنہ، جنت سے خوش ہو جاؤ، یعنی روح نکلتے وقت ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے
تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اس وعدے پر اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کتاب مقدس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔